آج کل کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹیپس کی بات ہو رہی ہے تو میں بھی ٹیپس کی بات کر ہی دوں. ٹیپس نکل رہی ہیں, جناب ججز کے نام آ رہے ہیں. جب انہوں نے یہ ایفیڈیوٹ دیا تو جواب کیا آیا ثاقب نثار صاحب کا کہ میں کوئی پاگل ہوں کہ میں کورٹس کے چکر لگاتا پھروں. تو میں ثاقب نثار صاحب سے آج قوم کے سامنے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, جو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر تھا, اپنی بیٹی کو لے کر قانون کے آگے پیش ہوتے رہے, اپنی 3 نسلوں کا انہوں نے حساب دیا, وہ کوئی پاگل تھے؟ ثاقب نثار صاحب کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں, قوم کو بتائیں نواز شریف کی سزا اگر نہیں بنتی تھی تو کس نے آپ کو مجبور کیا کہ نواز شریف کو سزا دیں؟ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ نے ایسی نالائق اور نااہل اپوزیشن دی ہے. میڈیا کھیل رہے ہیں اور ویڈیو کھیل رہے ہیں. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار بتائیں سزا دینے پر کس نے مجبور کیا؟ مریم نواز کا سوال. آڈیو لیکس ڈرامہ ہے, بتائیں لندن فلیٹس کے پیسے کہاں سے آئے؟ وزیر اعظم کا بھی سوال. پی ڈی ایم کے اجلاس پر اجلاس, مگر حکومت کے خلاف تحریک پر اتفاق کیوں نہیں ہو پا رہا؟ پوچھیں گے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو لیکس کا معاملہ بدستور ملکی سیاست پر چھایا ہوا ہے. مسلم لیگ نون اس کی بنیاد پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار پر الزام لگا رہی ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دلوائی. یہ جو الزام ہے ان اٹسیلف ایک انتہائی سنگین الزام ہے. حکومت اس آڈیو کو مسلم لیگ نون کی جعل سازی کا نتیجہ قرار دے رہی ہے. یہ بھی ایک سنگین الزام ہے. جبکہ آج مریم نواز نے اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار کہتے ہیں کہ وہ آواز ان کی نہیں, مگر ایک چینل نے اپنے طور پر اس ویڈیو کی فورنزک کی ہے جس میں ثابت کیا ہے کہ یہ آواز سابق چیف جسٹس ثاقب ہی کی ہے. لیٹس واچ مریم نواز. اس چینل نے پتہ نہیں جلدی میں یا کسی پریشر کے تحت انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ثاقب نثار صاحب کی آواز ہے اور مختلف تقاریر سے یہ اٹھا کر تو آڈیو بنائی گئی ہے. تو شکریہ کہ آپ نے ثاقب نثار صاحب سے منوا لیا کہ آواز انہیں کی ہے. یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہماری رہنمائی فرمائیں. جیسے آپ نے یہ بتایا کہ وہ فلاں جملے فلاں تقریر سے تھے, تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جملے کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے, مریم نواز کو سزا دینی ہے, نہیں بھی بنتی تو بھی دینی ہے, اور عمران خان صاحب کو بھی لانا ہے, یہ جملے ثاقب نثار صاحب نے کس تقریر میں کہے تھے؟ اس آڈیو لیکس کے بعد مسلم لیگ نون کے حلقے یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ابھی مزید کچھ ویڈیوز اینڈ آڈیوز آنے والی ہیں, یعنی لیک ہونے والی ہیں. آج مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ ابھی مزید ثبوت سامنے آئیں گے. یہ بھی دیکھیے. جب کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے تو اس وقت تو آپ اپنے اقتدار کے نشے میں ہوتے ہیں, اپنے طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں, یا آپ کو اس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا. تو آپ جو کر رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کتنے ثبوت چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے, قدرت کا اصول ہے کہ سچ نے سامنے آ کے رہنا ہوتا ہے, تو سچ تو سامنے آئے گا. اب یہ جتنا بھی اپنا چہرہ چھپائیں, ریت میں سر دبائیں, کچھ بھی کریں, ثبوتوں نے سامنے آنا ہے اور اس کا وقت آ چکا ہے. فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی اس پریس کانفرنس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ موجود تھے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. فرسٹ آف آل آپ کا ایگزیکٹلی کیا ایویلیویشن ہے اس تمام معاملے پر کہ کیا آج کیا ہوا اور کیا مدعا بیان کیا گیا؟ میں تو افسوس کا اظہار ہی کر سکتا ہوں کہ جب ملک کا چیف جسٹس حلفیہ بیان دے رہا ہے, چیف جسٹس گلگت بلتستان, قسم اٹھا کر حلف لے کر کہ میرے سامنے ملک کے چیف جسٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو اور رجسٹرار سپریم کورٹ کو ٹیلی فون کیا کہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب کی بیل الیکشن سے پہلے نہیں ہونی چاہیے. یہ معاملہ بہت گہرا معاملہ ہے. اب اس کے بعد یہ آڈیو آ گئی ہے جس میں وہی چیف جسٹس صاحب بڑی اوپنلی کہہ رہے ہیں کسی اور شخص سے جو نامعلوم ہے فی الحال, لیکن ان کا نام بھی کبھی سامنے آ جائے گا, کہ تم نے کنوکشن کرانی ہے, ہم نے کنوکشن کرانی ہے میاں نواز شریف کی اور مریم نواز کی.
وہ آدمی کہتے ہیں جی کنوکشن، انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا کنوکشن ہے یا نہیں ہے، ہمیں تو حکم آ گیا ہے، ہم نے کنوکشن کرانی ہے اور ہمیں بتایا گیا کہ عمران خان کو لانا ہے اور یہ کنوکشن کرانی ہے. میں میری بات سن لیں نا. اوکے آپ بات ٹھیک کریں ہے، آپ کریں بات. نہیں آپ کر لیں. نہیں آپ کا پروگرام. یہ آڈیو ریکارڈنگ ہے، اس میں وہ آدمی کہتا ہے کہ جناب یہ تو ممکن نہیں ہے. انہوں نے کہا ممکن کا ہمیں نہیں پتا تو یہ کنوکشن کرانی ہے. وہ کہتے ہیں بیٹی کا معاملہ ہی نہیں، کہا جی ہمیں نہیں پتا جی کنوکشن کرانی ہے، ہمیں حکم ہے. اور پھر وہ شخص پوچھتا ہے جی یہ عدل کے نظام، وہ کہتا ہے عدل کے نظام کا پھر وہی حالت ہے جو ملک میں ہے. یہ اس ملک کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے. جب چیف جسٹس یہ کہہ رہا ہو، چیف جسٹس عدل کے نظام میں مداخلت کر رہا ہو، بے بس نظر آتا ہو، احکامات جاری کر رہا ہو قانون توڑنے کے، کنوکشنز کرانے کے، حکومتیں لانے کے، الیکشن میں انٹرفیئر کرنے کے، پھر پیچھے کیا رہ جاتا؟ سو بیسکلی آپ چیف جسٹس ثاقب نثار کو بالکل سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف تھے، میلیفائڈ انٹینشن تھی، اور مقدمہ جو کہ ایکچولی صرف ثاقب نثار نے ڈیسیجن نہیں لیا تھا لیکن انہی کے کہنے پہ ہوا. یہ بس اب جیسے عمران خان صاحب کہتے تھے چودھری نثار کو، سوری ناٹ چودھری افتخار کو، آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ ثاقب نثار کو. میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دو ثبوت سامنے آئے ہیں، میں گھر سے نہیں لایا. ایک ایفیڈیوٹ ہے چیف جج، چیف جسٹس سمجھیں گلگت بلتستان کا. ایک جرنلسٹ لائے ہیں آپ کی برادری کے ہیں، انہوں نے آ کر آڈیو ریکارڈنگ دی ہیں. میں کہتا ہوں یار کہ مجھے بتائیں اس ملک میں ہو کہ میں پاکستانی شہری ہوں، میں پاکستانی شہری ہوں، میں کہہ رہا ہوں مجھے عدالتوں میں انصاف ملے گا. آج مریم نواز نے بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے آگے ہیں. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ محض اتفاق ہے کنسیڈرنگ کہ بہت زیادہ تعداد میں شاید لوگ ہوں؟ آپ کو بالکل پتہ بھی نہیں تھا اس بات کا کہ یہ آئے گی آڈیو آئے گی؟ مجھے کوئی اس بات کا پتہ نہیں ہے، نہ میں سمجھتا ہوں کہ PMLN کو اس بات کا پتہ تھا. سو یو بلیو کہ یہ ٹھیک ہے، فورج نہیں ہے؟ میں بلیو میں کیا کروں جی، فورج ہے تو کہہ دیں فورجڈ ہے. میں کسی نے پتہ تو کرنا ہے نا، میرے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ جو معاملہ سامنے آیا ہے وہ بڑا گہرا اور سنجیدہ ہے. وہ اس ملک اللہ کی طرف سے آگے، اللہ کی طرف سے آگے آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہونے جا رہے ہیں. آپ بات کر لیں پھر میں بات نہیں کوشچن آپ مجھے جواب تو دینے دیں. جواب دیں. نہیں آپ دیں نہیں، آپ بات کریں. سر جواب دیں پلیز. یہ پچھلے دفعہ بھی کیا تھا آپ نے پروگرام. جی میں یہ کرتا ہوں کیونکہ جب آپ نے سوال پوچھ لیا پھر مجھے جواب دینے دیں، بیچ میں ٹوکے مت. رائٹ. اگر آپ کو جواب پسند نہیں ہے تو وہ آپ کا قصور ہے، میرا نہیں ہے. میں تو وہ بات کروں گا جو مجھے پتا ہے. اوکے لیٹ می کلیریفائی. مجھے لگا کہ ہم سوال دوسری طرف جا رہے ہیں تو میری خواہش تھی کہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے اسی کا جواب دے رہا ہوں. میں کوئی اس سے باہر نہیں جا رہا. کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ آڈیو کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مجھے پتا تھا نہ ہماری جماعت کو پتا تھا. دونوں اشخاص موجود ہیں، ان کو بلا کر پوچھ لیں. ٹھیک. یا اس کو کہیں جی پہلے کہا جی ثاقب نثار صاحب نے آج تک، وہ کہتے ہیں نا حلف اٹھا کر رجسٹرار پیش ہوتا، وہ جج جن کا نام ہے وہ پیش ہوتے. ملک کے چیف جسٹس میں الزام لگ رہا ہے. ٹھیک. آج وہ ملزم ہے عوام کی نظر میں کہ اس نے یہ ملک کے عدل کے نظام میں انٹرفیئر کر رہا ہے، ملک کے الیکشن میں انٹرفیئر کر رہا ہے، ملک کی حکومتوں بنانے میں کردار ادا کر رہا ہے، ملک میں لوگوں کو کنوکٹ کرانے میں کردار ادا کر رہا ہے. یہ معمولی باتیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ایک ملک کے نظام کی جڑیں ہل جاتی ہیں. اور ہم یہاں ڈیبیٹ کر رہے ہیں جی، کبھی حکومت کے وزراء آ جاتے ہیں، کبھی کوئی اور تماشا لگ جاتا ہے. یار بات کو تو دیکھیں نا کہ بات ہے کتنی گہری. نہ حکومت کا تعلق ہے نہ اپوزیشن کا تعلق ہے. ملک کا چیف جسٹس ملک کا آئین توڑ رہا ہے، ملک کا قانون توڑ رہا ہے، عوام کی نظر میں ملزم ہے. جواب دے آ کر. عباسی صاحب صرف ثاقب نثار نے تو ڈیسیجن نہیں لیا تھا، اٹ واز اے بینچ. تو وہ سارے جو تھے محترمہ بینچ سے مجھے بینچ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. محترمہ یہ دیکھیں ذرا، ثاقب نثار کی بات نہیں ہے. آپ نے سپریم کورٹ نے کیس بھیجا نیب کو، ٹھیک، مانیٹرنگ جج مقرر کیا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ثاقب نثار صاحب کہہ رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان جن کا مانیٹرنگ جج لگا ہوا ہے کہ کنوکشن کرنی ہے. یہ ٹرائل کورٹ کی بات ہے، کنوکشن کرنی ہے.
ویلکم بیک. آج کی پریس کانفرنس میں مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ کو خود اس معاملے پر اپنا وقار بحال کرنا ہوگا. موقع فراہم کر رہے ہیں کہ عدلیہ اپنے چہرے سے اس داغ کو ہٹائے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس معاملے کو زیادہ آگے نہیں لے جانا چاہتی ہیں. باجی صاحب وائی اتنا آپ کلیم کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یو بلیو کہ یہ بالکل ٹھیک آڈیوز ہیں, 100% آپ کو یقین ہے, تو اس کو کورٹ میں کیوں نہیں لے کے جانا؟ کون سے کورٹ میں؟ You don't trust the courts? میں کہہ رہا ہوں کون سا کورٹ؟ سر پاکستان کی کورٹ میں. جی وہی کورٹ جس نے سو موٹو نوٹس لے کر ایک اقامے کی فیس نہ لینے پر پاکستان کے وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا, حکومت توڑ دی تھی. پھر اسی کورٹ نے نیب کو کیسز بھیجے اسی وزیر اعظم کے خلاف, مانیٹرنگ جج مقرر کیا. کوئی پاکستان کی تاریخ میں اس کا پریسیڈنٹ نہیں ہے. اسی مانیٹرنگ جج کے ہوتے ہوئے چیف جسٹس نے یہ معاملات کیے جو آج آڈیو ریکارڈنگ اور یہ جو ایفیڈیوٹ اس کے اندر آ رہے ہیں, اسی کیس کے اندر. بھائی صاحب یہ تو ابھی تک تو ثاقب نثار کی کورٹ کی بات تھی, اب تو وہ نہیں ہے. میری بات سن لیں. جی میری بات سن لیں. رائٹ, سپریم کورٹ ہے نا. سپریم کورٹ اشخاص بدلنے سے عدالتیں نہیں بدلتی. سر آپ لوگ خود ہی 5 جج کہتے تھے. میری بات یہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے, اشخاص کا معاملہ نہیں ہے. سپریم کورٹ نے مانیٹرنگ جج مقرر کیا تھا, اسی مانیٹرنگ جج کے ہوتے ہوئے ملک کا چیف جسٹس انٹرفیئر کر رہا ہے اس فیصلے کے اندر. یہ اس سے بڑا معاملہ کوئی سپریم کورٹ کے سامنے کبھی آ سکتا ہے؟ آج یہی مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ آج وقت ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھے. اگر وہ ٹرائل کو سپریم کورٹ دیکھ رہا تھا, میں نہیں دیکھ رہا تھا, مانیٹرنگ جج مقرر تھا, چیف جسٹس پاکستان انٹرفیئر کر رہا ہے کورٹ کے معاملے میں, کہہ رہا ہے کنوکشن کرو. اکارڈنگ ٹو این آڈیو جو آپ کہہ رہے ہیں 100% authentic ہے, certain group is saying certain group is denying it. میں نہیں So it's controversial. Take it to the court, sir. محترمہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کچھ بھی, آپ میری بات نہیں سمجھ رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں تو ایک معاملہ آ گیا ہے ٹھیک جس نے ملک کے چیف جسٹس کے کنڈکٹ پر بڑے سیریس الزامات لگا دیے ہیں. وہ اشخاص دونوں اس ملک میں موجود ہیں. ایک نے سوون ایفیڈیوٹ, قسم اٹھا کر حلف اٹھا کر ایفیڈیوٹ دیا ہے, دوسرے نے آڈیو ریکارڈنگ دے دی ہے. دوسرے نے ایک اور شخص نے, کس نے احمد نورانی شخص ہے نا, اس نے آڈیو ریکارڈنگ دی ہے. جناب یہ آڈیو ریکارڈنگ میرے پاس ہے, یہ اس کی ویریفیکیشن ہے, اس میں چیف جسٹس صاحب یہ فرما رہے ہیں. اچھا آپ نے ایسے جواب دیا, مجھے لگا آپ کہہ رہے ہیں دوسرے جج نے خود ہی دی ہے آڈیو. میں دوسرے شخص کی بات کر رہا ہوں. ایک شخص نے, چیف جسٹس جی بی نے ایفیڈیوٹ دیا ہے, ٹھیک ہے, سو دوسرے نے آڈیو ریکارڈنگ دے دی ایک شخص نے. رائٹ, اب یہ الزامات بڑے چھوٹے بڑے الزامات ہیں. آئیڈیا از آپ کا آبجیکٹو یہ تو نہیں ہے کہ کورٹس کو گندا کر دیں, آپ کا آبجیکٹو تو یہ ہے کہ آپ کو انصاف ملے. آپ کا آبجیکٹو یہ نہیں ہے, میں تو اس ملک کے لیے انصاف مانگ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ عدل کے نظام پر یہ دبا لگ گیا ہے, یہ چیف جسٹس نے لگایا, اس کے خلاف کارروائی کریں. کل اعتزاز احسن صاحب واز آن آ شو, وہ کہے تھے آپ کورٹ میں جائیں, اگر یہ سچی ہیں تو فٹافٹ آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا. وہی کورٹس جو مجھے جعلی کنوکشن کر رہی ہیں, وہی کورٹس جن کا جج بلیک میل ہو کر مجھے کنوکٹ کر رہا ہے, جس کو آپ نوکری سے نکالتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی کارروائی اور ججمنٹ برقرار رہتی ہے. میری بات سن لو, اور ججمنٹ برقرار رہتی ہے. یہ میرا معاملہ نہیں ہے صرف. سو دن آپ کیوں اپیل کر رہے ہیں کورٹ سے؟ آج مریم نواز نے کورٹ سے اپیل کی کہ ایکشن لے, ابھی آپ نے اپیل کی, تو پھر کیوں اپیل کر رہے ہیں؟ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں, پھر آپ کہتے ہیں مانتے ہیں معاملہ عدالت کا ہے. میں تو افیکٹ ہو رہا ہوں نا, ایک شخص ہوں, یہ 2 اشخاص ہیں, محمد نواز شریف اور مریم نواز. ہم افیکٹ ہو رہے ہیں جو کچھ ہوا ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستانی, میں ڈائریکٹلی افیکٹ نہیں ہو رہا, لیکن میں پاکستان کا شہری ہوں. میں ایک سیکنڈ میں اگر بات سن لیں, اگر آپ یا سوال کر لیں مزید, بات کر لیں. میں پاکستانی شہری ہوں. اس ملک میں ایک آئین ہے, اس ملک میں قانون ہے, اس ملک میں ادارے ہیں. جس ملک کا چیف جسٹس, سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان, عدالت کے معاملات میں انٹرفیئر کر رہا ہے, کنوکشنز کرا رہا ہے, اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے, آئین توڑ رہا ہے, الیکشن میں انٹرفیئر کر رہا ہے, وہاں کیا رہ گیا باقی؟
So in اس hindsight, پر کسی نے تو دیکھنا ہے نا، یا ہم چھوڑ دیں اس معاملے کو. in hindsight اگر ثاقب نثار یا دیگر لوگوں نے آپ کے خلاف فیصلہ نہ دیا ہوتا تو نہ آڈیو لیک ہوتی، نہ کوئی ویڈیو لیک ہوتی، نہ کوئی پریس کانفرنس ہوتی. مسئلہ یہ کہ فیصلہ ہمارے خلاف اگر انہوں نے یہ عمل نہ کیا ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. کچھ کیا تو ہے نا، خلاف پرائمہ فیشائی ایویڈنس آ گیا نا، اس کو کہتے ہیں پرائمہ فیشائی ایویڈنس. سو ناؤ سو کورٹ نہیں جائیں گے، آپ نے یہ کہہ دیا. لیٹس سی کورٹ میرا حق ہے محترمہ، مجھے آپ نے کنوکٹ کرایا ہے، ٹھیک، میرا حق ہے، وہ اپنے وقت پہ جاؤں گا. میں کہہ رہا ہوں معاملہ اس سے بڑا ہے. معاملہ آج ملک کے عدل کے نظام پر عوام کے اعتماد کا ہے. اس کو کون بحال کرے گا؟ وہ عدلیہ ہی کر سکتی ہے ایسا ایکشن لے کر جو ملک کی تاریخ کا حصہ بن جائے. اور شاید آپ دیکھیں گے شاید یہیں سے ملک کی بہتری شروع ہو. اگر اجازت دیں، آج پرائم منسٹر نے بھی ایک طریقہ بتایا. لیٹس واچ ہم. 2016 میں پینما کیس آیا، اس کے بعد عدالت میں کیس گیا، اس کے بعد جے آئی ٹی بنی، نواز شریف کو سزا ہو گئی. اب بجائے یہ کہ آپ صرف یہ بتا دیں عدالتوں کو کہ پیسہ آیا کدھر سے یہ لنڈن 4 بڑے بڑے فلیٹ لینے کے، بجائے یہ بتائیں پہلے کیوں نکالا، عدلیہ کو برا بھلا، پھر اس کے بعد پاکستانی فوج کو برا بھلا. بھئی آپ جواب دیں کہ آپ نے یہ 4 فلیٹ لیے کدھر سے. جی عباسی صاحب، اگر بتا دیں کہ فلیٹس لیے یہ سوال کریں نا، یہ ملک کے وزیراعظم کا سوال نہیں ہے. آپ ایک بات بھول گئی ہیں، یہ وزیراعظم بھی بھول گیا ہے. اس نے کہاں سے فلیٹ لیے تھے؟ اس نے کہاں سے گھر بنایا ہے؟ اگر انہوں نے غلط بنایا تو بہت غلط کیا ہے، but that's not an answer. میرے بھی سوال ہے. اس نے بھی فلیٹ لیا ہوا ہے، اس نے بھی گھر بنائے ہیں. غلطی چوری سے 12 کروڑ کا گھر بنایا ہے. یہ سوال سب سے کریں نا، چوری سے بنایا ہے. بھائی چوری سے بنایا ہوگا، جواب تو چوری سے بنایا ہے. چوری سے بنایا ہے سر. وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے منی پلانٹ دیا، لیکن فرض کریں چوری سے ہی بنایا ہے. آپ اس معاملے کو ایک طرف کر دیں. I believe you کہ چوری سے بنایا ہے. How does this answer کہ آپ نے کیسے بنایا ہے؟ مجھ سے بھی سوال کریں نا. یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا کہ دیکھیں وہ بھی محترمہ میری بات سن لیں. آپ نے بات کر دی ہے، آپ نے مجھ سے سوال کیا نا، آپ نے جی آئی ٹی بنائی، میں گیا وزیر اعظم ہوتے ہوئے، میں نے جواب دیا. ٹھیک. اس کے بعد آپ نے نیب کا کیس بنایا، آپ نے مانیٹرنگ جج لگایا. ٹھیک ہے. اسی معاملے پر ملک کا چیف جسٹس احکامات دے رہا ہے کہ کنوکشن کرنی ہے. انصاف کہاں گیا؟ مطلب یہ ہے کہ کنوکشن تھی نہیں. ذرا آڈیو سن لیں، یہ معمولی معاملات نہیں ہیں. آپ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ کیا انصاف ہے یا نہیں ہے، آپ نے کنوکشن کرنی ہے اس معاملے پر جو یہ وزیر اعظم باتیں کر رہے ہیں. آج ایک رپورٹر نے یہ ٹویٹ کی. میری بات سن، آپ ذرا اس کا جواب دے دیں نا مجھے. رائٹ. یہ وہی کیس ہے یا ہے نہیں؟ آپ جواب دیں ہاں نہ میں. سر آج ایک رپورٹر نے it's not about me. Abbas صاحب you give me far too much importance. I'm not that important. It's about جس کا وزیر اعظم بات کر رہا ہے یہ وہی کیس ہے. ٹھیک. کہ جو 30 سال پہلے ان کے دادا مریم نواز کے دادا نے جو فلیٹ بنائے تھے وہ کہاں سے آئے ہیں، یہ سوال ہے نا. اس کا جواب میں دے چکا ہوں. عدالت میں آپ نے بھیج دیا سپریم کورٹ نے، عدالت نے مانیٹرنگ جج لگا دیا، نیب کی عدالت چل رہی ہے. ملک کا چیف جسٹس ٹیلی فون کر رہا ہے کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ایویڈنس نہیں ہے. وہ خود کہتا ہے، نواز شریف کا نام ہی نہیں ہے معاملے میں، لیکن آپ نے کنوکشن کرنی ہے. وہ کہتے بیٹی ہو تو بیٹی کو بھی نہیں چھوڑنا. مجھے حکم آ گیا ہے، ہم نے عمران خان کو لانا. یہی عمران خان جو آج باتیں کر رہا ہے، یہی آدمی، کیس تو اس پہ بننا چاہیے. آج ایک رپورٹر نے یہ کہا کہ ان کی رپورٹ ہے، یہ میری نہیں ہے، اگر ہے پروڈیوسر صاحب دکھا دیں، کہ حکومت نے شاید فورینسک کرا لی ہے اور ان کو شاید پتہ ہے کہ یہ رپورٹ ٹھیک ہے. آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاع ہے؟ جی میرا نہ حکومت کا تعلق ہے نہ میرا تعلق ہے محترمہ. یہ ایویڈنس آ گیا ہے، اب کسی نے اس کی تہہ تک پہنچنا ہے. وزیر اعظم تو نہیں پہنچ سکتا، وہ خود اس میں ملوث ہے، وہ تو فائدہ مند، اس کو فائدہ حاصل ہوا ہے. اس میں انوالوڈ ہے جی اس میں ثاقب نثار کا جو آپ نے پلی لیا ہے کہ میلافائڈ انٹینشن تھی، اس میں پرائم منسٹر بھی انوالوڈ ہے. نام آیا نا، آپ نے ریکارڈنگ نہیں سنی؟ in that recording انہوں نے کہا اس کو عمران خان کو لانا ہے، تو ہو سکتا ہے ان کو کنوکٹ کرنا ہے، اس کو لانا ہے. یہ آ گیا ہے، وہ کنوکٹ ہو گئے ہیں. کیوں چاہتے ہوں گے ثاقب نثار؟ چلیں فرض کریں لیٹس سے یہ تو وہی بتائیں گے نا، کیوں ثاقب نثار کو سے کوئی دشمنی؟ وہی بتائیں گے نا. کوئی دشمنی تھی پی ایم ایل این سے؟ کوئی ان کی دوستی تھی پی ٹی آئی سے؟ دیکھیں دوستی دشمنی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. چیف جسٹس کا یہ اس معاملے سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ چیف جسٹس کسی کو فون کر کے کنوکشنز کروائے. ایک اور معاملہ، میری بات سن لیں نا،
یہ چیف جسٹس کا کام ہے. اس کا کیا قانون کے مطابق چیف جسٹس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ عدالت میں انٹرفیئر کرے؟ اس کو کہتے ہیں قانون توڑنا, اس کو کہتے ہیں اپنے حلف کو توڑنا, اس کو کہتے ہیں ملک کے آئین کو توڑنا. رائٹ. جس دن اس ملک کا چیف جسٹس ثاقب نثار کٹہرے میں کھڑے ہو کر جواب دے گا, اس دن اس ملک میں انصاف کا نظام آگے بڑھے گا. اوکے. یہ میرا پاکستانی ہونے کے ناطے میرا پورا یقین ہے. بٹ اگر لیٹ سے ایسا ہوتا ہے اور کوئی ان کو سزا دیتا ہے, پھر وہ بھی کہیں گے کہ غلط ہے, سزا میرے خلاف ہیں یہ لوگ. اگر کسی نے ان کو کنوینٹ کرایا ہے عدالت پر دباؤ ڈال کر, چیف جسٹس جو کرایا, تو بالکل میں ثاقب نثار کے ساتھ ہوں گا. جو سب سے آج جس طرف چلی گئی ساری توجہ مریم نواز کا وہ اوپن کنفیشن تھا اس آڈیو لیک کے بارے میں, جو ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیک کے ساتھ یا لیجڈ آڈیو لیک کے ساتھ ہی آئی. اٹ واز alleged until she confirmed کہ انہیں کی آواز ہے. جی بالکل. سو آواز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ انڈین چینلز کو نہ دیں ایڈ. کیوں؟ بالکل. قانون ٹوٹا ہے تو کارروائی کریں. مریم نواز صاحب نہیں کریں نا, میں کہہ رہا ہوں آپ کو حق ہے, بالکل آپ تفتیش کریں, کارروائی کریں, عدالت بلا لیں. فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ہم کریں گے. فواد چودھری صاحب کے سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ ان کا کوئی تعلق نہیں. اس کا کیا تعلق ہے؟ انفارمیشن منسٹر ہے. بٹ ہی از آلسو لیگلی لائر ہے, ان کو پتا ہوگا کیسے کارروائی کرنی ہے. وہ شوق پورا کر لیں, وہ شوق پورا کر لیں. وہ آپ نے مشورہ دیا, وہ کہہ رہے ہیں جس کو شوق ہے. آج ماشاءاللہ 2 وزیروں نے پہلے پریس کانفرنس کی, پھر وزیر اعظم صاحب نے گل افشانی فرمائی, پھر 2 وزراء نے پریس کانفرنس میں بات سن لیں میری بات, پھر آج اس کیبنٹ کے 5 ممبران, 4 وزیر اور 1 ویلکم بیک. دوسری طرف پی ڈی ایم کا اجلاس پر اجلاس ہو رہا ہے, تاریخ پر تاریخ دی جا رہی ہے, مگر نتیجہ 0 ہی ہے. ایک کے بعد ایک تاریخ سامنے آتی ہے, مگر نہ تو لانگ مارچ پر اتفاق ہو پاتا ہے اور نہ ہی اپوزیشن ابھی تک کسی ایک نقطے پر بھی متفق ہو سکی ہے. سو پی ڈی ایم کا کیا آپ کو نہ لگ رہا ہے کوئی نتیجہ نکلنا ہے؟ پی ڈی ایم نتیجے نکلنے کے لیے نہیں ہے. پی ڈی ایم ایک تحریک ہے, اور پی ڈی ایم کی تحریک یہ کہتی ہے کہ ملک کا نظام جب تک آئین کے مطابق نہیں ہوگا ملک نہیں چل سکے گا. جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہوں وہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا. پی ڈی ایم اس تحریک کی اس کے لیے خواہاں ہے. ہمیں اقتدار میں حصہ نہیں چاہیے, ہمیں یہ چوری شدہ الیکشن نہیں چاہیے. یہ مقصد ہے پی ڈی ایم کا. اب اس کے لیے جو بھی طریقہ ہو اس طریقے کو اپنانا پڑتا ہے, اس کو مشاورت کرنی پڑتی ہے, حالات کو دیکھنا پڑتا ہے, پبلک کا رسپانس دیکھنا پڑتا ہے, اس پر آپ فیصلہ کرتے ہیں. خبریں آئیں کہ وہاں فضل الرحمان پی ڈی ایم کی صدارت سے استعفیٰ دینے کی بھی دھمکی دے رہے تھے, ناراض تھے وہ بہت زیادہ, ان کو لگ رہا تھا کہ آپ لوگ ہول ہارٹیڈلی ٹل دی اینڈ نہیں جاتے ان کے ساتھ. یہ خبر کس نے آپ کو دی؟ خوش ہے مولانا فضل الرحمان؟ بالکل, وہ صدر ہیں. آپ دیکھیں, میں یہی بات کہہ رہا ہوں نا, یہ آپ میڈیا میں ہے نا, آپ جو ایفیڈیوٹ دیا ہے چیف جج نے اس پہ شک کر رہے ہیں, آپ جو آڈیو ریکارڈنگ آئی اس پہ شک کر رہے ہیں, اور آپ نے سنی سنائی بات جو فضل الرحمان صاحب کی ہے وہ آپ بیان فرما رہی ہیں, اور جو انہوں نے کل 20 منٹ کی پریس کانفرنس کی ہے میٹنگ کے بعد, اس پہ آپ کو یقین نہیں ہے. چند روز قبل پشاور گئے آپ, وہاں پر پی ڈی ایم کا ایک جلسہ تھا, کی تصویر بھی اگر دکھا دیں اس کی, یہ کیسا جلسہ تھا؟ اگر مولانا فضل الرحمان ہی لے آتے اپنے بندے تو یہ وہاں بندوں کی بات, وہاں پر بالکل مس مینجمنٹ تھی. وہاں پر ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جلسہ اس پیریڈ میں ہی, وہاں الیکشن ہو رہے ہیں بلدیاتی, یہ نہ کیا جائے. بہرحال اس دن تقریباً 3-4 ہزار کا کراؤڈ مردان کی سائیڈ پہ تھا. میری بات جی ادھر تھا, 4 کلومیٹر دور موٹر وے بند کر دیا گیا, اس سائیڈ پہ بھی کوئی 4 کلومیٹر دور موٹر وے بند کر دیا گیا. شام کا وقت تھا, وہ جلوس نہیں پہنچ. جب عوام کا ٹھٹے مارتا سمندر آتا ہے کوئی نہیں روک سکتا. محترمہ, اسی سے 5 دن پہلے کراچی میں جلسہ ہوا, کم از کم 50,000 لوگ وہاں تھے. کوئٹہ میں جو ریلی, یہ ریلیز ہیں جلسے نہیں ہیں, ٹھیک, کوئٹہ میں وہ بتا رہے ہیں کہ تاریخ کی سب سے بڑی ریلی تھی. رائٹ. یہاں پر جو معاملہ تھا وہ یہی تھا کہ لوگ پہنچ نہیں پائے. ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ وہاں 1,000-1,500 لوگ ہیں, میڈیا موجود ہے, اپنی بات کر دیں. ہمارا مقصد ہے عوام تک پیغام پہنچانا. سر تو ویٹ کرنا تھا ان کا انتظار, لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ ویٹ نہیں ہو سکتا. سردیوں کے دن ہیں, 4-5 کلومیٹر لوگ نہیں چلتے.
ہم نے کہا تقریر کر دیں اس معاملے کو، تو وہ ہو گیا۔ سردیاں تو ابھی بڑھیں گی، سو لانگ مارچ ابھی کہیں دور چلیں ابھی 27 تاریخ کو لاڑکانہ میں جلسہ کر رہے ہیں JUI، اس کو دیکھ لیں۔ ٹھیک، تو اب مطالبہ آپ کا کیا ہے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان یہ تو کھل کر سب کے سامنے کہتے ہیں استعفے دیں، آپ لوگوں نہیں دینے ہیں، وہ تو پارلیمنٹ میں ہوتے تو وہ دے دیتے۔ صاحب نے کبھی اصرار استعفوں پہ نہیں کیا، کبھی نہیں کیا؟ جی کبھی نہیں۔ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار ہمیشہ کرتے ہیں۔ اوکے سر، اس میں صرف استعفے کی بات نہیں ہوتی، اس میں لانگ مارچ کی بات ہوتی ہے، اس میں جلسوں کی بات ہوتی ہے، پوری ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس کے تحت آپ کام کرتے ہیں۔ کل کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان نے استعفوں کی کوئی بات نہیں کی، استعفوں کی ڈیمانڈ نہیں کی، بات ہوئی۔ استعفوں کو آپشن سب نے ڈسکس کیا، میں خود استعفوں کے حق میں ہوں۔ تو بٹ کتنے عرصے سے آپ لوگ بیٹھ کے آپشن ڈسکس کیے جا رہے ہیں؟ میں یہ آپشن دیکھنے پڑتے نا، عرصہ نہیں ہوا، آپ بھول جاتی ہیں 1 سال ہوا ہے PDM کو بنے ہوئے، بیچ میں 9 جماعتوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ استعفے لانگ مارچ کیا جائے، استعفے دیے جائیں، پوری اپوزیشن نظام سے علیحدہ ہو جائے، ٹھیک ہے، نظام نہیں چل سکتا۔ ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی نے اختلاف کیا، وہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں گئے، اس دوران انہوں نے ایک PDM کا فیصلہ تھا اس کو توڑا اور PDM سے علیحدہ ہو گئے۔ اس کے بعد PDM پھر اپنا راستہ طے کر رہی ہے، رائٹ، اور اس کے اندر اب استعفوں کا آپشن بھی ڈسکس ہوتا ہے، لانگ مارچ کا بھی ہوتا ہے، اس کی افادیت، اس کے نقصانات پر بھی بحث ہوتی ہے۔ رائٹ، یہی باتیں پرسوں اسٹریٹجی اسٹیئرنگ کمیٹی میٹنگ میں ہوئی، کل بھی ہوئی، مزید آگے ہوں گی۔ یہ فیصلے اب ہم پہ چھوڑ دیں۔ PDM تحریک ہے، تحریک کا مقصد جو ہے وہ ملک کے نظام کو، آئین کے بارے میں بات کرنے کا ہے، عوام کی تکلیف کے بارے میں ان دونوں کو جوڑنے کا ہے۔ آج آپ سڑک پہ نکلیں، لوگوں سے پوچھیں، ہر شخص آپ کو بتائے گا کہ something about PMLN also، ٹھیک ہے، PDM کا کیونکہ وقت کم ہے۔ اگر لیٹس سے hypothetically لیٹس سے آپ لوگوں کی گورنمنٹ اگر آ جاتی ہے تو پرائم منسٹر کون ہوگا؟ عباسی صاحب ہوں گے، شہباز شریف یا مریم نواز؟ ہمیشہ پارٹی کا صدر پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ آپ یو ناٹ اے کینڈیڈیٹ؟ میں کبھی بھی زندگی میں کسی کینڈیڈیٹ نہیں رہا۔ آپ سٹامپ پیپر لے یا بھی لکھ کے دے دیتا ہوں کہ میں کینڈیڈیٹ نہیں ہوں۔ یہ فیصلے جماعت کرتی ہے، فیصلے اب جماعت پہ چھوڑ دیں۔ عموماً جماعت کا صدر ہی پرائم منسٹر بنتا ہے۔ سو ہی از دا کینڈیڈیٹ ناؤ، اس پہ متفق کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہم نے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں بنایا، الیکشن ہوں گے، اس کے بعد فیصلہ جماعت کرتی ہے۔ میں نے بتایا نا، عموماً پارٹی کا صدر ہی پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ ہوتا ہے۔ سو نیکسٹ کس کی آڈیو لیکس آنی ہیں، ویڈیو لیکس آنی ہیں، جو مریم نواز آج ڈرا رہی تھی سب کو کہ اور بھی آنی ہے؟ فریہ ادریس کی۔ پھر اگین میں لوگوں کو وہ سنانا چاہتا ہوں، اگست اگست 2014، ستمبر 2014، اکتوبر 2014، نومبر 2014، دسمبر 2014 کی فریہ ادریس کی جو پروگرامز ہیں وہ عوام کو ایک دو پھر سنانا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر دھمکی دے رہے ہیں سر، ابھی کبھی میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ ذرا سنیں کہ سوچ کیا تھی ایک جمہوری حکومت کے خلاف جس کو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، جو ترقی آپ دکھا دیں، جو بات صحیح ہے وہ صحیح کہتے ہیں، آپ دکھا دیں۔ میں ایک پروگرام لے گا، آپ دکھا دیں۔ تو انٹیمیڈیٹ کرنے والی بات ہے کہ آپ نے اپنا اوپینین کیوں دیا؟ آپ کے پروگرام آپ کو ہی دکھاؤں گا۔ میڈیا سے ہر کوئی نہ خوش ہوتا ہے، میں بالکل خوش ہوں، میرے پروگرام سب پڑھے میں ہمیشہ جب آپ بلاتی آتا ہوں، میں آپ سے خوش ہوں۔ آپ نے کہا کہ آڈیو